الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محترم عزیز دوستو، گزشتہ سبق میں صلیبی محرک یعنی کروسیڈرز اسٹائملس کے تحت ہم نے ضمناً عقیدہ تثلیث کی بحث کو سنا۔ اب اصل موضوع پر دوبارہ آتے ہیں، وہ ہے استشراق کے محرکات میں سے دوسرا محرک سیاسی و استعماری محرک یعنی پولیٹیکل اینڈ کالونیل اسٹائملس۔ اس محرک کا مقصد ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کے خوف سے یہود و نصارہ اہل یورپ کی سٹی جب گم ہو گئی اور وہ سٹھیا گئے تو ایک طرف مسلمانوں کو دینی و اخلاقی لحاظ سے پست کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف انہوں نے مستشرق علماء اور مفکرین کے ذریعے دینی حمیت، اتحاد و اخوت، جہاد، پردہ وغیرہ جیسی اقدار اور اسلامی تعلیمات کو کمزور کیا۔ مختلف علاقائی و نسلی تعصبات و منافرت کو ہوا دی گئی، مذہبی و سیاسی اتحاد کو پارا پارا کر کے کمزور ممالک کو اپنی طفیلی اور غلام ریاست بنا دیا، اور خاص کر تین چیزیں جو مسلمانوں کی شان و شوکت اور دبدبہ کی وجہ تھی ان پر قابو پا لیا۔ وہ تین چیزیں کیا تھی؟ نمبر 1، دین اسلام۔ دین اسلام کے عقائد، نظام اخلاق، رشتہ اخوت اور اختلاف رنگ و نسل کے باوجود مسلمانوں کا متحد رہنا، اس پر مستشرقین نے حملہ کیا۔ اس کے بعد ممالک اسلامیہ یعنی اسلامی ملکوں کے طبعی وسائل، ان پر قبضہ کرنے کے ہتھ کنڈے اپنائے گئے۔ جغرافیائی حدود اور نقشوں اور میپس کے ذریعے سے ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز تھی مسلمانوں کی روز افزوں عددی قوت، یعنی دن بدن مسلمان تعداد میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کی شرح پیدائش زیادہ ہے اور دوسری طرف غیر لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لیتے جا رہے ہیں، یعنی اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ ان دونوں وجوہات سے مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اور یہی چیز یورپ والوں کے لیے فکر پیدا کر رہی ہے۔ اسی کو یورپی جرمن مفکر پاول شیمٹ لکھتا ہے، گویا کہ وہ یورپ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر مذکورہ تینوں قوتیں یعنی دین اسلام اور اس کے عقائد، نظام اخلاق، اسی طرح سے رشتہ اخوت اور اسلامی ملکوں کے طبعی وسائل، ان کی آمدنی کے ذرائع، اور اس طرح سے مسلمانوں کی طاقت یعنی عددی اور افرادی قوت، یہ تینوں قوتیں اگر جمع ہو گئی تو یعنی مسلمان عقیدے کی بنیاد پر بھائی بھائی بن گئے اور طبعی وسائل کو صحیح جگہ استعمال کیا گیا، تو اسلام ایک ایسی خطرناک قوت اور طاقت بن کر ابھرے گا، ایسا سپر پاور بن کر ابھرے گا، جس سے یورپ کی تباہی اور دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلے جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ قول ہے جرمن مفکر پاول شیمٹ کا۔ اس نے پوری یورپ برادری کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ اسی لیے اب ہم آگے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مستشرقین کے جو اہداف اور گولز ہے، آبجیکٹیوز ہے، تو استعمار نے مستشرقین کو کس طرح سے استعمال کیا۔ اس لیے کہ مستشرقوں اور اورینٹلسٹوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو سیاسی اور استعماری قوتوں کے لیے کام کرتی ہے۔ گویا استعمار کو بطور سیڑھی کے استشراق کا سہارا بنایا جاتا ہے۔
بہرحال جو مستشرقین استعمار کے اعلی کار ہیں ان کے اہداف اور آبجیکٹیوز کیا کیا ہیں ان کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے، آپ اسے بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے مستشرقین استعمار کو قوت بہم پہنچانے کے لیے اسلامی عادتوں اور معاشرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلامی معاشرے کی تہذیب و ثقافت، ادب، آداب اور اقدار کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے تاکہ زمینی حقائق کے مطابق اپنی حکومتوں کی رہنمائی کی جا سکے۔ وہ لوگ خود اسلامی تہذیب پر عمل کرتے ہیں مگر دیگر قوموں خاص کر مسلم امت کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز ہے اسلامی ممالک کی زبانیں سیکھنا، یعنی مستشرقین اسلامی ملکوں میں جا کر اسلامی زبانیں سیکھتے ہیں تاکہ رائج اور چلنے والی زبانوں کو سیکھ کر سیاست، پولیٹیکل، سفارت، تجارت اور جاسوسی کے کاموں میں اپنی استعماری یعنی ڈکٹیٹرشپ حکومتوں اور ڈکٹیٹر حکمرانوں کا تعاون کیا جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے۔ اور تیسری چیز ہے عربی زبان پر حملہ۔ ایک طرف خود ان زبانوں کو سیکھتے ہیں اور دوسری طرف ان زبانوں پر وہ حملہ بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو ان کے مذہبی مآخذ و مصادر سے دور کر دیا جائے، عربی زبان سے مسلمانوں کا رشتہ ختم کر دیا جائے، عربی زبان کی فصیح زبان کی جگہ یورپی اور انگریزی الفاظ اس میں ٹھونس کر اصل زبان کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے گاڑی کے لیے سیارتن کا لفظ یہ فصیح لفظ ہے، لیکن اس کے باوجود سیارتن کی بجائے جدید عربی کے اندر اس کو ٹیکسی بولا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم ٹیکسی کہتے ہیں اس کو وہ ٹیکسی بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے سیارتن کے لفظوں کو لوگ بھولتے جائیں گے اور ٹیکسی کے لفظوں کو یاد کرتے جائیں گے جو دراصل انگریزی لفظ ہے وغیرہ۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک چیز ہے کہ عرب ملکوں میں عربی کی بجائے قدیم اور پرانی جو زبانیں چھوڑ دی جا چکی تھی ان زبانوں کو پھیلاتے ہیں، ان کا شیوع کرتے ہیں تاکہ عرب دنیا کی اصل اور پہچان ختم کی جا سکے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے غیر مسلم زبانوں اور بازاری لہجوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ مثلا ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بجائے اردو اور بنگلہ کے ہندی زبان اور کالجوں اسکولوں میں مخلوط اور مکس زبان کو فروغ دیا جاتا ہے۔ مثلا دراصل کی بجائے ایکچولی، لیکن کی جگہ بٹ، معاف کی جگہ سوری، مہربانی کی جگہ پلیز، ایکسکیوز می، اور دوستوں کی جگہ گائز، اور میرے پیارے دوستوں کی جگہ ہیلو مائی ڈیئر فرینڈس، آپ سب کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اور ایک چیز ہے عالم اسلام۔ عالم اسلام چونکہ یورپ کی کالونی رہ چکا ہے ایک زمانے میں، اس لیے وہاں یورپی زبانوں کی اشاعت خوب کی گئی۔ مثلاً مراکش میں ہسپانوی، اور الجزائر میں فرینچ، لیبیا میں اٹالین، اور ہندوستان و پاکستان سمیت اکثر اسلامی دنیا میں انگریزی زبان کو پھیلایا گیا، فروغ دیا گیا۔ بلکہ ان کو یہ تک باور کرایا جا چکا ہے کہ اگر اس دنیا میں کامیابی چاہیے تو صرف انگریزی زبان کے ذریعے ہی ممکن ہے، ورنہ نہیں، جس کی وجہ سے عالم اسلام کی مقامی زبانیں شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ خود ہندوستان میں اردو بچاؤ تحریکیں چلائی گئی، جبکہ ہندوستان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ہندی کے بعد اردو ہی بکثرت بولتی ہے، مگر ایک دو ریاستوں یعنی کشمیر و حیدرآباد کو چھوڑ کر سرکاری کاغذات وغیرہ سب کارروائیاں ریاستی زبان کے بعد اردو میں ہی ہوا کرتی ہے، اردو کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا۔ اسی طرح مختلف مسلم قبیلوں، ملکوں، حکومتوں اور طبقوں کے درمیان نفرت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے تاکہ مسلمان آپسی اختلافات میں الجھے رہیں اور سیاسی طور پر کبھی بھی متحد اور مضبوط نہ ہو سکیں۔ جیسے عراق و ایران، یمن و شام یعنی سیریا، افغانستان و شیشان یعنی چچنیا، ہندوستان و پاکستان، کشمیر و اراکان برما، یہ سب اس کی تازہ مثالیں ہیں۔
اسی طرح مغربی دنیا کو چمکا دمکا کر اس کی عظمت اور بڑائی کو پیش کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، تاکہ خاص کر عالم اسلام کو یہ تاثر جائے اور یہ باور کرایا جائے کہ انسان صرف یورپ میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تقلید اور پیروی ناگزیر اور ضروری ہے، اور مشرق خاص کر اسلامی دنیا میں صرف جانور گزارا کرتے ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو کمزور اور جاہل قرار دیا جاتا ہے تاکہ عالم اسلام کو پوری دنیا میں بے حیثیت و جاہل اور ناقابل اصلاح قوم قرار دیا جا سکے۔ اسی طرح جہاد کی غلط تعبیرات کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو جہاد کے روح سے دور رکھا جا سکے، جیسے موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ناموس رسالت پر حملہ کرنے کی وجہ سے ایک عاشق رسول نوجوان نے گستاخ و بدبخت استاذ کو جہنم رسید کر دیا، تو اس پر پوری دنیا اور فرانس کی حکومت چراغ پا ہو گئی۔ مسلمانوں کو تشدد پسند، جہادی اور دہشت گرد اور کئی بیہودہ جملوں سے نوازا جانے لگا، لیکن نیوزی لینڈ میں جب ایک کٹر اور فرقہ پرست نوجوان مسجد میں 500 عبادت گزاروں کی نماز و عبادت کی حالت میں کو شہید کر دیتا ہے، 500 عبادت گزاروں کو نماز اور عبادت کی حالت میں شہید کر دیتا ہے، تو اس پر یورپی دنیا کو سانپ سونگھ جاتا ہے، بلکہ بعض تعصب پرست پارلیمنٹیئر اسے بھی مبنی بر انصاف قدم قرار دیتے ہیں۔ حیرت ہے ایسی بیہودہ عقلوں پر۔ بہرحال تو تیسرا محرک ہے استشراق کا دفاعی محرک جسے کہتے ہیں، یعنی ڈیفینسو اسٹائملس۔ اس محرک کے ذریعے مستشرقین اسلام سے متنفر کرنے والا، اسلام کے بارے میں نفرت دلانے والا لٹریچر اور مضمون پھیلا کر اسلام کی دعوت کے راستے مسدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اگر لوگ نصرانیت یعنی کرسچینٹی مذہب قبول نہ بھی کریں تو کم از کم اسلام بھی نہ لائیں۔ یہ تھا تیسرا محرک۔ اب چوتھا محرک ہے استشراق کا، وہ سب سے اہم محرک ہے اس زمانے میں، وہ ہے تجارتی اور اقتصادی محرک، یعنی ٹریڈ اینڈ اکنامک اسٹائملس۔ مغربی ناشرین تجارتی نفع کے پیش نظر مشرقی موضوعات پر تصنیفی، تحقیقی، تالیفی کاموں کی سرپرستی کر کے خوب کتابیں چھاپتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انہیں فروخت کر کے بے تحاشا دولت سمیٹی جا سکے، کمائی جا سکے۔ اور ایک محرک ہوتا ہے علمی محرک، یعنی سائنٹیفک اسٹائملس۔ بعض مستشرقین مشرقی موضوعات پر معیاری تحقیقات پیش کرتے ہیں، مگر ان کے پس پردہ مسلم معاشرے میں زہر آلود کتابوں کے فروغ کی راہ بھی ہموار ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب کسی مصنف کی ایک کتاب پڑھ کر متاثر ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، اس کی دوسری تالیف اور کتاب کی تلاش میں بھی وہ سرگردہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کی دیگر کتابیں ہاتھ لگ جاتی ہے تو پھر وہ اس کا بھکت اور مرید بن جاتا ہے، اور پھر اس کا پیرو بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی طرح مستشرقین کے دو بہت بڑے اور اہم ترین ہدف، گولز اور آبجیکٹیوز، وہ کیا ہے اسلام کے خلاف؟ وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، عقائد اور شریعت اسلامیہ کا خاتمہ، یعنی اسلامی عقیدوں کو کمزور کیا جائے، ایک مسلمان نام کا مسلمان تو رہے لیکن کام کا مسلمان باقی نہ رہے، اس کے لیے پوری کوششیں کی جاتی ہے، ہر طرح کا ذریعہ اور وسیلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے مغرب کو اسلام سے دور رکھنا، یعنی اہل مغرب کو، یورپی حضرات کو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو انصاف پسند ہوتی ہے، جب وہ اسلام کے عقیدے کو، اسلام کی شریعت کو، اس کے انصاف کو، عدل کو جب وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ اسلام سے متاثر ہو کر چونکہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس واسطے مستشرقین کی ایک ٹیم ہوتی ہے جن کا کام ہوتا ہے ایسے مغربی لوگوں کو ان سے دور رکھنا، اسلام سے دور رکھنا۔ اسی طرح استشراق کے وسائل اور ذرائع کیا ہیں، یعنی ان کے ریسورس کیا ہیں، کن وسیلوں اور ذریعوں سے یہ استشراق کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، عالم اسلام کے اندر پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ریسورس ہے جو ڈائریکٹ ہوتے ہیں، براہ راست ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہے جو بالواسطہ اور انڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ ڈائریکٹ ریسورس کیا ہے؟ وہ ہے کتابیں، ترجمے، ٹرانسلیشن
رسالے، مجلات، اخبار، جرائد، کانفرنس، سیمینار اور کنونشن، اسی طرح انسائکلوپیڈیاز یعنی جس کو ہم موسوعات کہتے ہیں، اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا جس میں ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، سینما وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کے ذریعے سے وہ اسلامی دنیا کے نوجوانوں کے ذہنوں کو تسخیر کرتے ہیں، ان کو مسخر کرتے ہیں۔ اور دوسرے ریسورس، انڈائریکٹ ریسورس ہیں مستشرقین کی یونیورسٹیاں۔ مغربی یونیورسٹیوں کے اندر اسلامی اور مغربی شعبے قائم کیے جاتے ہیں۔ مستشرقین کے باقاعدہ تلاميذ اور شاگرد اور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، مثلا تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی، طارق فتح، راشد شاذ، جاوید غامدی، پرویز احمد، ڈاکٹر فرحت ہاشمی وغیرہ، اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو استشراق کا جانے یا انجانے میں کام کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک بحث ہوتی ہے مستشرقین کا طریقہ واردات، معیار بحث، یعنی ان کی میتھوڈولوجی کیا ہوتی ہے، یہ کس طرح سے تحقیق کرتے ہیں۔ تو مستشرقین پہلے تحقیق کا مقصد طے کرتے ہیں، پھر موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مواد کا انتخاب کرتے ہیں۔ قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، ادب، شاعری اور سفر ناموں سے مواد منتخب کیا جاتا ہے تاکہ مطلوبہ نظریے کی عمارت کا ایک ڈھانچہ تیار کیا جائے اور پھر بے اصل بات کی ایسی ملمہ کاری اور ملمہ سازی کی جائے کہ پڑھنے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مستشرقین باطل کا سہارا لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف اس طرح کی دسیسہ کاریاں اور فتنہ انگیزیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں، سکسیسفل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ ان کا کامیاب ہونا یہ در حقیقت کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے، لیکن پھر بھی اس کی دنیاوی اعتبار سے چند وجوہات ہے۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے ہے مسلمانوں کی جہالت۔ مسلمان ہر اعتبار سے، خاص طور سے علمی میدان کے اندر اپنے آپ کو جاہل رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن علم کی دولت سے وہ اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتے۔ یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ مسلمان استشراق اور مستشرقین کا شکار بن جاتے ہیں، آلۂ کار بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انگریزی سی مسلمانوں کی مرعوبیت، یعنی ان کا یہ سمجھ لینا کہ اگر ہمیں انگریزی آتی ہے تو ٹھیک، اور اگر انگریزی ہم نہیں جانتے، نہیں سیکھتے، نہیں بولتے تو گویا کہ ہم دنیا کے اندر ناکام ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی مرعوبیت ہے۔ اسی طرح علمی طبقے کا سکوت، یعنی وہ مسلمانوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے، علم کی طرف گامزن کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح سے انگریزی کا بدل ان کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی بے سر و سامانی اور حوصلہ شکنی، اگر وہ کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، چاہے وہ سرکاری ہو یا پھر غیر سرکاری ہو۔ اسی طرح سے مستشرقین کے لیے سہولیات اور فیسلٹیز ہوا کرتی ہے، حکومتیں ان کی سرپرستی کرتی ہے، لیکن مسلمان جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی حکومت کی طرف سے کوئی سرپرستی نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ ہمارے بر صغیر ہندوستان، پاکستان وغیرہ اور بنگلہ دیش کے اندر ایک بڑے پیمانے پر مسلمان دینی مدارس کے ذریعے سے اخلاقیات اور اسلامیات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن سرکار اور حکومتوں کی طرف سے ان کی کوئی سرپرستی، خاص ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی ہے، بلکہ ان کے اوپر شک کی نگاہیں رکھی جاتی ہے، ان کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ یہ وہی مدارس ہے، یہ وہی خانقاہ اور وہی مساجد ہے جو دنیا کو امن کا درس دیتے ہیں۔ بہرحال آخر میں ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ استشراق کا ٹاپکس اور استشراق کا موضوع کیا ہوا کرتا ہے خاص، تو مختصر اس کو سمجھتے ہیں، انشاءاللہ اس پر تفصیلی بحث آئندہ اسباق کے اندر آئے گی۔ استشراق اور مستشرقین کے خاص موضوع اور خاص ٹاپکس، اسپیشل ٹاپکس جو ہوتی ہے وہ ہے نمبر 1، سب سے پہلے ذات باری تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وہ بحث کرتے ہیں اور لوگوں کو شک اور شبے میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 2 رسالت محمدیہ، نمبر 3 قرآن مجید،
نمبر 4 مجموعہ احادیث، نمبر 5 فقہ اسلامی، نمبر 6 عربی زبان جو قرآن و حدیث کی زبان ہے، اور نمبر 7 سیرت نبوی، نمبر 8 تاریخ اسلام، نمبر 9 اسلامی فرقے، پھر اس کے بعد اسلامی ممالک، اور اس کے بعد اسلامی تحریکیں۔ ان تمام چیزوں کو، ان تمام موضوعات کو وہ ٹارگٹ بناتے ہیں، ان ٹاپکس پر وہ بحث کرتے ہیں اور بھولی بھالی عوام کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب مستشرقین کی طرف سے اور باطل کی طرف سے، اہل باطل کی طرف سے عالم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنی زیادہ محنتیں ہو رہی ہے، تو پھر ان محرکات اور استشراق کا مقابلہ، اس کے ساتھ کمپٹیشن مسلمان اور عالم اسلام کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں چند چیزوں پر محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے الغزو الفکری، یعنی آئیڈیولوجیکل وار کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا لیکچر، اس کا مضمون اور آرٹیکل عالم اسلام کے مدرسوں، اسکولوں، کالجوں میں بطور نصاب شامل کیا جائے۔ اس کے بعد مستقل اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے، یا دینی اور عصری تعلیمی اداروں میں الغزو الفکری کی معلومات اور جانکاری سے متعلق مخصوص شعبہ جات کا انتظام کیا جائے، مخصوص شعبے قائم کیے جائے جہاں پر ان تمام چیزوں کی معلومات ہمارے اسٹوڈنٹس اور طلباء کو دی جا سکے۔ پھر اس کے بعد مطلوبہ اہم موضوعات پر معیاری اور تحقیقی کام کیا جائے، جس سے مستشرقین کی تحقیقات ماند اور پھیکی پڑ جائیں، یعنی ہمارے نوجوان اور ہماری نیو جنریشن مستشرقین کی کتابوں کو اور ان کے ریسرچ اور تحقیقات کو پڑھنے کی بجائے مسلم علماء، مفکرین اور دانشوروں کی تحقیقات کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد مستشرقین کی دسیسہ کاریوں، یعنی کانسپریسی، غلط فہمیوں، سازشوں اور جہالتوں کو ناقابل تردید، یعنی انڈینائبل دلائل اور ارگومنٹس کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ تمام کام ہم کر لیتے ہیں، یعنی الغزو الفکری کا نصاب مدرسوں کے اندر، اسکولوں اور کالجوں کے اندر شامل کرنا، پھر اس کے بعد مستقل اس کے لیے اداروں کا قیام، شعبہ جات کا قیام اور معیاری ریسرچ اور تحقیقی کام، اور پھر اس کے بعد ان کی جہالتوں اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے کام کرنا، اس کے لیے دلائل کو مہیا کرنا، یہ تمام کام اگر ہم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم استشراق کا اور اورینٹلزم کا مقابلہ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں باطل کی دسیسہ کاریوں اور باطل کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔